بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے آپ سب؟ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کنسٹیٹیوشن آف 1956 یعنی آئین پاکستان 1956۔ پاکستان کا سب سے پہلا آئین جو تھا 1956 کا آئین تھا، لیکن 1956 کے آئین کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن آئین بنا تھا 1956 میں، جو 1947 سے لے کر 1956 تک کا جو عرصہ ہے 9 سال کا ہے۔ تو اس 9 سال میں پاکستان کا کون سا آئین تھا، پاکستان کے جتنے بھی ملکی معاملات تھے وہ کس طرح چلائے جا رہے تھے، وہ کون سا قانون تھا جو پاکستان اپنے ملکی معاملات کو اس کے مطابق چلا رہا تھا۔ تو 1956 کے آئین کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ ڈیئر ویور، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان کی جو پارٹیشن ہوئی تھی، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو بہت سارے لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے اور یہاں سے بھی لوگ گئے تھے انڈیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ نیا سٹیٹ بنا تھا، جو فائنینشیل ایشوز بھی تھے اور جو سٹیبلٹی کے ایشوز بھی تھے پاکستان کو، تو اس لیے پاکستان نے اسی وقت اپنا قانون نہیں بنایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے، تو اس طرح کا کنسٹیٹیوشن بنانا، اس طرح کا آئین بنانا جو سب کو قابل قبول ہو، یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اس لیے پھر جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا، جو برٹشرز نے پاس کرایا تھا اپنے پارلیمنٹ سے، اس کو کیا کر دیا پاکستان نے اپنے ملک میں لاگو کر دیا۔ تو یہ تو 1947 سے جب شروع ہوا، تو 2 سال بعد یعنی 1949 میں جو پاکستان کا پرائم منسٹر تھا لیاقت علی خان، اس نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کیا کیا، ایک آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کر دیا، یعنی قرارداد مقاصد پیش کر دیا۔ اس قرارداد مقاصد کے پوائنٹس جو تھے بہت ہی بہترین پوائنٹس تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے، لیکن بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت بنے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ ایک اس طرح کا ملک ہو جس میں مکمل اسلام مذہب کی آزادی ہو مسلمانوں کے لیے۔ تو لیکن اس کے برعکس دوسرے سائڈ پر اگر ہم بات کریں، کچھ اس طرح لوگ بھی تھے جو مسلم نہیں تھے، تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا تھا، بہت ساری قربانیاں دی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں، پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے گا۔ تو مسئلہ یہ تھا، لیکن جیسے لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کر دیا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت بنے گا، اور پاکستان کے اندر جو بھی قانون بنے گا وہ کیا ہوگا، وہ اسلام قرآن کے تعلیمات ہے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے چنا ہے، جو بھی آئین بنے گا اس کے مطابق بنے گا۔ تو جیسے لیاقت علی خان نے یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کر دیا، تو اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف بھی بہت سارے لوگ آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف بھی ہوئے تھے۔ سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کیا کر دیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کا کام یہی تھا کہ جو پوائنٹس آبجیکٹیو ریزولوشن میں ایڈ کر دیے گئے ہیں یا جو پیش کر دیے گئے ہیں، ان لوگوں کو مطمئن کرنا تھا جو اس کے خلاف تھے۔ تو اس میں پھر جو مین پرسنالٹیز تھے، وہ خواجہ نظام الدین تھا اور چودھری رحمت علی تھا۔ اس نے بہت کوشش کیا تھا، بہت ایفرٹس کیے تھے 1956 کے آئین بنانے میں۔ سو یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ کا۔ اگر ہم مزید بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ 1956 کے آئین میں وہ کون سے پوائنٹس تھے، وہ کون سے نکات تھے جو 1956 کے آئین میں پیش کیے گئے تھے۔ یہ جو 1956 کا آئین تھا، یہ ریٹن شیپ میں تھا، یعنی ڈاکومنٹ کے شکل میں تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو اس لکھے ہوئے میں کیا تھا، اس کا ڈیٹیل اس طرح تھا
کہ 1956 کے کنسٹیٹیوشن میں 234 آرٹیکلز تھے، یعنی 234 دفعات تھے، پھر 234 دفعات کو ڈیوائڈ کر دیے گئے تھے 13 پارٹس میں، اور 13 پارٹس اور 6 فہرست تھے۔ تو یہ جو پاکستان کا آئین تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا آئین تھا۔ تو 1956 کے آئین کا جو عنوان تھا وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے بیس پر بنایا گیا تھا، مطلب اس کا جو اوپننگ ورڈز تھے آبجیکٹیو ریزولوشن کے وہ یہ تھے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے۔ اور جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا نام جو تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹری ٹائپ کا گورنمنٹ ہوگا، جو ریاست کا جو ہیڈ ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا، اور جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہوگا وہ وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر ہوگا۔ 1956 کے آئین کا چوتھا پوائنٹ تھا یونیکیمرل لیجسلیچر، یعنی پاکستان میں ون ہاؤس ہوگا، وہ قانون بنائے گا جس میں ہر صوبے سے 150 بندوں کی سیٹیں ہوں گی، یعنی 2 صوبے تھے اس وقت پاکستان کے، ایک تھا ایسٹ پاکستان، دوسرا تھا ویسٹ پاکستان، یعنی دونوں صوبوں سے 150 بندے ہوں گے، یعنی 300 بندے یہ طے کریں گے کہ پاکستان کا قانون کیا ہوگا یا کون سا قانون ہوگا۔ جو 5واں پوائنٹ تھا 1956 کے آئین کا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک فیڈریشن ڈکلیئر کر دیا گیا، جو پاورز تھے وہ صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیے گئے تھے۔ جو پاکستان میں اس وقت 2 صوبے ہوتے تھے، ایک ایسٹ پاکستان تھا اور دوسرا ویسٹ پاکستان تھا، لیکن لیجسلیچر کے 3 لسٹس بنائے تھے۔ سب سے پہلا جو تھا فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ تھا، دوسرا جو تھا پروونشل لیجسلیٹیو لسٹ تھا، اور تیسرا جو تھا کانکرن لیجسلیٹیو لسٹ تھا۔ 1956 کے آئین کا چھٹا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی تھی، جو آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی ہوئی تھی، یعنی پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ایکول رائٹس سب کو ملیں گے، چاہے وہ مذہب کی آزادی ہو، چاہے وہ ثقافت کی آزادی ہو، چاہے وہ ان کی تعلیم کی آزادی ہو، چاہے جو بھی حقوق ہے وہ سب کو ایکول ملیں گے۔ اور 7واں پوائنٹ یہ تھا 1956 کا کہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسیز ہے کہ پاکستان کے پالیسیز کیا ہوں گے، کون سے امپرومنٹس لانے ہیں، وہ یہ تھے کہ جو لیونگ سٹینڈرڈز تھے، رہنے کا طریقہ کار تھا وہ، اور جو تعلیم کو عام کرنا تھا لوگوں میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی پالیسیز شامل تھے۔ 1956 کے آئین کا جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوگا، یعنی جو سربراہ ہوگا ریاست کا، اس کا مسلم ہونا لازمی ہے، یعنی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور 1956 کا جو اگلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو عرصہ ہوگا کہ یعنی صدر کتنے سال تک پاکستان کا صدر رہے گا، وہ یہ تھا کہ 5 سال کا ٹینیور رکھا گیا تھا، 5 سال کا ٹینیور رکھا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوگا یعنی صدر ہوگا وہ 40 سال سے کم نہیں ہوگا۔ جتنے بھی گورنرز ہوں گے وہ صدر اپوائنٹ کریں گے، اور جتنے بھی ججز ہوں گے وہ بھی صدر اپوائنٹ کریں گے، اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کو بھی صدر ہی اپوائنٹ کرے گا۔ یعنی اس پوائنٹ میں صدر کے اختیارات کی بات کی ہے کہ صدر یعنی کہ صدر کو کون سے اختیارات حاصل ہوں گے۔ 1956 کے آئین کا اگلا پوائنٹ تھا نیشنل لینگویج، یعنی قومی زبان پاکستان کی کون سے ہوں گی، لیکن یہاں پر پاکستان کی زبان ایک نہیں بلکہ 2 تھی، جو ایسٹ پاکستان تھا اور جو ویسٹ پاکستان تھا۔ تو اس لیے جو بنگالی تھی اس کو بھی ایز اے نیشنل لینگویج انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا، اور جو اردو تھی اس کو بھی ایز اے نیشنل لینگویج انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا۔ اگلا جو پوائنٹ تھا وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تھا، وہ یہ تھا کہ مطلب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو بھی کنسٹیٹیوشن بنے گا
اس کو انٹرپریٹ کرنا وہ سپریم کورٹ کا کام ہے، اور وہ بالکل اس کو پورا اختیار حاصل ہوگا۔ اگر کوئی فالو نہیں کرے گا اس کنسٹیٹیوشن کو تو اس کو سزا دینا بھی سپریم کورٹ کا کام ہی ہے، یعنی کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، جوڈیشری یعنی عدلیہ بالکل آزاد ہوگی۔ 1956 کے آئین میں ویسٹ پاکستان میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو مرج کر دیے۔ 1956 کے آئین کا اگلا پوائنٹ تھا ڈائریکٹ الیکشنز۔ یہ سسٹم متعارف کرایا گیا کہ مطلب جو قومی اسمبلی کے لیے ممبرز الیکٹ ہوں گے یا جو صوبائی اسمبلیز کے لیے ممبرز الیکٹ ہوں گے، وہ وہاں کے عوام خود ان کو چوز کریں گے، یعنی وہ وہاں کے عوام ووٹ دیں گے ان کو، ووٹ کے ذریعے سے وہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوں گے اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی منتخب ہوں گے۔ 1956 کے آئین کا جو اگلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 21 سال کا شخص بالغ سمجھا جائے گا اور اس کو ووٹ کرنے کا حق دیا گیا۔ 1956 کے آئین کا جو اگلا پوائنٹ تھا وہ رول آف لا کے اوپر بات کی گئی تھی، مطلب کہ پاکستان میں جو بھی آئین بنے گا، پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس سے اسی طرح نمٹا جائے گا، یعنی قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اور جو ویسٹ پاکستان ہے دونوں کو ایکول مینٹین کیا جائے گا۔ کنسٹیٹیوشن جو ہے فلیکسیبل ہوگا، اور نیکسٹ پوائنٹ جو تھا 2 لینگویجز کو نیشنل لینگویجز بنائے گئے تھے، اور جو اسلامک پروویژنز تھے وہ بھی 1956 کے آئین میں ایڈ کر دیے گئے تھے۔ وہ یہ تھے کہ مطلب جو لائف سٹائل ہوگا پاکستان میں رہنے والوں کا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہماری طرز زندگی وہی ہوگی، ہمارے جو رواج ہے وہی ہوں گے، اور پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، اسلام کے مطابق اپنا زندگی گزاریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک 1956 کا آئین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔